سیٹ کے ساتھ جوڑنے کا کام انہوں نے کر دیا ہے۔ اب جیسے بھی ہوگا، ہم جو سری نگر میں رہنے والے لوگ ہیں اور آپ جو پلوامہ میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا ایک رشتہ اور مضبوط ہو گیا ہے۔ لیکن اب میرا اور تنظیم کا فرض بنتا ہے کہ آگے جا کے جب پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے، ہمیں امیدوار یہاں سے وہ دینا ہوگا جو پلوامہ ضلع کا بھی خیال رکھے گا، جو پلوامہ اسمبلی حلقے کا خیال رکھے گا، کرنے کے لیے پہنچا سکے گا۔ یہاں روزمرہ کی تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، ان کو کم کرنے میں ان کا رول جو ہے وہ اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ تو اس بار بہت سوچ جس زمین کا مالکانہ حق ہمیں ملا بنا $1 پیسہ معاوضہ ہم سے لیے ہوئے، وہ تبھی ممکن ہوا کہ 370 جموں کشمیر میں تھا۔ ہمارے بچوں کو سکول سے لے کے یونیورسٹی تک مفت تعلیم فراہم کیا جانا، وہ تبھی ممکن بنا جب تک جموں کشمیر میں 370 تھا۔ اسی طرح کی اور باتیں کی جا سکتی ہیں جو صرف اور صرف جموں کشمیر میں تب ممکن ہوئے، چاہے سنگل لینڈ ایڈمنسٹریشن، باقی چیزیں۔ لیکن جہاں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ 370 سے جموں کشمیر کو کیا فائدہ ہوا، وہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 370 ہٹانے کے بعد جموں کشمیر کو کیا ملا؟ بیٹھے مجھے حکومت کے افسر نے روزگار کا آرڈر بنا دیا، آج میں سرکاری ملازمت کر رہا ہوں۔ کیا ایک بھی ایسا نیا فیکٹری کھلا جس میں ہمارے بچے کاروبار کر رہے ہیں؟ کیا ایک نیا ہسپتال کھلا جہاں ہمارے مریض علاج حاصل کر رہے ہیں؟ بی جے پی کو یہاں سے پن گردن تھوپ تلے ان قائل ڈاکٹر فاروق عبداللہ کیا ہمیں ووٹ نہیں ڈالنا ہے؟ وی شوڈ نو، اگر یہ ووٹ ہمیں یوز کرنا ہے، یہ ووٹ ہمیں ڈالنا ہے، یہ کہاں پر ڈالنا ہے، اتنا تو ہمیں سمجھ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اگر کسی پلیٹ فارم پر مجھے موقع ملا، کسی بھی محفل میں مجھے موقع ملا بات کرنے کا، تو میں نے نیشنل کانفرنس کی ہوگی۔ کیوں کوئی آپ سب کا اس کو تو ہٹاؤ، مجھے بتاؤ عمر صاحب کے جانے کے بعد وہ افسفا کی بات کہاں گئی؟ ہمیں سڑک سے کام نہیں یار، سڑک بنانا ہمارا حق ہے، بجلی ہمارا حق ہے، پاور ہمارا حق ہے، یہ ریسورس ہماری یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ ہمارا سب سے زیادہ یہاں ریسورس جو ہے وہ یہاں کا پانی ہے کو دور رکھنے کے لیے۔ لیکن پھر یہاں سرکاریں بنی بی جے پی کے ساتھ، اس ٹائم ایک سلوگن دیا گیا مرحوم مفتی سعید صاحب نے کہ ساؤتھ پول نارتھ پول، جب تک ہم ساؤتھ پول نارتھ پول کو اکٹھے نہیں ملائیں گے تب تک ہماری ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم عمر عبداللہ صاحب نے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے انکنڈیشنل سپورٹ دیا تھا مفتی محمد سعید صاحب کو کہ ہمیں سرکار نہیں چاہیے، سرکار آپ چلائیے لیکن بی جے پی کو تھوڑا دور رکھیے۔ تو انہوں نے بولا نہیں، ہمیں ہندوستان کے ساتھ، ہمیں ہندوستان کی بڑی کانسٹیچوئنسی ہے، بی جے پی کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ جانا چاہیے۔ تو لوگوں نے دے دیا، لوگوں نے سپورٹ کیا، چلو جی ٹھیک ہے۔ تو اس کا رزلٹ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ آج کی ڈیٹ میں لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہے، اب سوشل میڈیا ہے، کمیونیکیشن آج کی ڈیٹ میں بہت زیادہ ہے، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں، اگر کشمیریوں کی کوئی پہچان ہے، اگر کشمیریوں کی کوئی آئیڈینٹی ہے، وہ نیشنل کانفرنس ہی ہے، وہ یہ حل والا جھنڈا ہی ہے، کیونکہ اس جھنڈے کی قربانی ہے۔ نیشنل کانفرنس ایک آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ایک تنظیم نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے۔ تحریک میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی اتار، کبھی چڑھاؤ، کبھی سختی، کبھی وہ، یہ آتا ہے۔ مگر الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ اس لیڈرشپ میں جو لیڈر کی شپ میں ہمیں آج کی ڈیٹ میں عمر عبداللہ صاحب، جیسے میں نے اپنی اسپیچ میں ابھی کہا، آپ نے دیکھا ہوگا جب عمر صاحب چیف منسٹر تھے،
जब यहाँ पर किलिंग्स हो गई तो उमर साहब ने उस टाइम कैसे रोया असेंबली में कि मैं इन लोगों को कौन सा जवाब दे दूंगा, जिनके बच्चे मर गए, 120 लोग जिनके मर गए, मैं उनको कौन सा जवाब दूंगा, जबकि मेरे भी 2 बच्चे।